آج نئی حدیث آپ کو بناؤں. حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا جو مسجدیں بناتے ہیں یہ ایمان والے ہیں، مسجدیں بنانے والے ایمان والے ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا. نہیں، یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں یہ ایمان والے ہیں. مسجدوں کو جو آباد کرنے، ان کو کہا ایمان والا، بنانے والے کو نہیں کہا کہ ایمان والا ہے. قابل غور بات ہے، کیونکہ اس نے کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی ہے، اس کو نہیں اللہ کہہ رہے تھے ایمان والا ہے. نہیں، جو اس کے اندر آتا ہے صبح شام. اس لیے حدیث میں کیا، حدیث میں آتا ہے جس کو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف بکثرت آتا جاتا دیکھو، جن کو اندھیروں میں. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ فجر مسجد میں پڑھو، جا کے فجر کی نماز مسجد میں پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو اندھیروں میں مسجدوں میں بکثرت آئے جائے گا اس کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری دے. مسجد اللہ کا گھر ہے میرے دوستو. میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. یہاں اللہ کی مرضی کے بغیر اندر نہیں آ سکتے. اللہ بلائے گا تو آؤ گے، ورنہ نہیں آ سکو گے. یاد رکھنا. اور ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچا لو میرے دوستو کہ اللہ ناراض ہو کے مسجد میں آنے سے منع کر دے کہ جا میرے گھر میں آیا کر. جس سے آدمی ناراض ہوتا ہے اسے الٹیمیٹ بات کیا کہتا ہے کہ تو میرے گھر میں آیا کر. بس کئی لوگ ایسے ہیں جو سال ہر سال ہو گیا مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے. میں نے خانہ کعبہ میں ایک آدمی دیکھا، خانہ کعبہ میں فیصلہ آباد، وہ کافی پرانی بات ہے، 94 کی، عمرہ کرنے کے لیے گیا پہلی دفعہ. تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا میں نے کہ انہوں نے ریسٹورنٹ سے بنایا ہوا تھا، ریسٹورنٹ سامنے بالکل. اس وقت یہ نیا نہیں سسٹم بنا تھا، پرانا تھا بالکل. سامنے ریسٹورنٹ تھا اس کا، تو فیصلہ آباد کا ریسٹورنٹ پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا. تو اس نے ہمیں دیکھا، میرے ساتھ اور اداکار تھے، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا آ جاؤ. انہوں نے کھانا نہ کھلایا، بستر بھی دے دیا، اب تھکے ہوئے آئے. اس وقت ایئرپورٹ پہ 9 گھنٹے لگ جاتے تھے. اب تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ فٹافٹ چلے جاتے باہر. تو ہم تھکا گئے. انہوں نے کہا، میں نے اسے کہا، میں نے یار ہمیں تو پتہ کچھ نہیں ہے، میں پہلی دفعہ گیا تھا، مجھے دین کا بھی اتنی سمجھ نہیں تھی. تو میں نے کہا یار ہمیں تو کھانے کھونے کا تو چلو کیا ہمیں پتہ کوئی نہیں، ہمیں اندر چل کے ہمیں عمرہ کرا دو، کس طرح کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا تجھے کر کے آؤ، میں تمہیں کھانا کھواؤں گا. میں نے کہا تم اندر؟ اس نے کہا میں یہاں سے 9 سال سے رہتا ہوں، ایک دفعہ بھی اندر نہیں گیا. 9 سال ہو گئے. سامنے یہ بالکل جیسے یہاں گیٹ ہے، اتنی دور کا ریسٹورینٹ، ایک دفعہ بھی نہیں گیا اندر. میں نے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی. اب میں سمجھ آئی ہے کہ تو گیا نہیں، تجھے آنے نہیں دیا کسی نے، تو جانا کیا ہے. ایک میرا دوست جاننے والا تھا یہاں، اس کا انتقال ہو گیا، وہ جدہ میں رہتا تھا، بڑا کاروباری تھا. 13 سال جدہ میں اس نے بہت بڑا کاروبار کیا. 13 سال جو ہی حج کا سیزن آتا تھا وہ پاکستان آیا تھا چھٹی میں. 13 سال میں نئی حج اس نے کیا. تو میں اس کو کہتا تھا کہ چوہے صاحب حج کر لو، بہت یاد دعا کر دو. بغیر حج کے ہی مر گیا. 13 سال وہاں رہ کے حج نہیں کر سکے. یہ اللہ کی کوئی ایسی سسٹم ہے اللہ کا کہ کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو کے کہتا ہے. کیونکہ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ میری لت ٹوٹ گئی جی، بان ٹوٹ گئی، آنکھ نکل گئی. نہیں، اللہ اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا. بس جاؤ، نماز نہیں پڑھ سکے گے، چلو دفعہ ہو جاؤ. جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے میرے دوستو، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، اللہ سے ناراض ہو گیا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے.